مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یار مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ یہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کلمات مشکلات میں پھنسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہر پریشانی سے نکل آتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پڑھتے تھے۔ اور یہ کلمات بڑے فائدہ مند ہیں، لیکن لوگ ان کلمات کو پڑھتے نہیں ہیں اور مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے لوگ فائنینشیل کرائسس میں آ چکے ہیں، لوگوں کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر وقت بیٹھ کر سوچتے رہنا، اسپیشلی خاص طور پر مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان رہتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، اور جب بندے کو راستہ نہیں دکھتا تو وہ بس سوچتا رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے یار یہ کام کر لینا چاہیے، وہ کام کر لینا چاہیے، اس طرح کروں گا تو پیسے آ جائیں گے، اس طرح سے کروں گا تو میں بیماری سے باہر نکل آؤں گا، اس طرح سے کروں گا تو یہ کام میرا پورا ہو جائے گا۔ لیکن صرف سوچتے ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، کلمات ادا نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، اور پھر پریشان رہتے ہیں۔ پریشانی سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو اتنے بہترین کلمات آپ کو ملے ہوئے ہیں، اتنے بہترین کلمات ہمیں تحفے میں ملے ہوئے ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھنا شروع کر دیں، صرف صبح شام 7 مرتبہ بھی اگر یہ کلمات پڑھتے ہیں ہم، تو کچھ ہی دنوں میں ہمیں راستے واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہم لوگ پریشانی سے مشکلات سے باہر آ جائیں گے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ یار یہ کلمات ادا کیا کرو، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم بھی 3 بار ان کلمات کو ادا کیا کرو، ورنہ صبح شام 7 مرتبہ تو پڑھو۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کتنے بہترین کلمات ہیں، کتنے آسان ہے۔ یاد رکھو جب میرا اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، مجھ سے راضی ہوگا، ہم سب سے راضی ہوگا، تو مشکلات و پریشانیاں رہیں گی نہیں۔ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا سورہ علم نشرہ میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ رکھی گئی ہے آسانی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی، یعنی وعدہ کیا جا رہا ہے ہم سے۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس نے پریشانی سے نکلنے کے لیے ہمیں طریقے بتائے، دعائیں بتائیں، کلمات بتائے، راستے دکھائے۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ جب میرا اللہ راضی ہوگا، جب ہم سجدہ کریں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اس سے کنیکشن مضبوط کریں گے، اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے۔ جب لوگ راتوں میں سو رہے ہوتے ہیں، نرم و ملائم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، آپ لیکن خاموشی سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ پریشانی میں گھرے ہوئے، نہیں اٹھا جاتا، عبداللہ بھائی ہم سے نہیں اٹھا جاتا، ہم کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ جاب سمجھ لو، جاب سمجھ کے اٹھو، نیت بنا کے سو، وضو کر کے سو کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، میں نے رونا ہے اللہ کے سامنے، میں نے دعا مانگنی ہے، کسی کو نہ بتاؤ کہ میں اٹھا تھا، میں نے عبادت کی تھی، نہ دکھلاوا اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے کسی صورت میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ایسے سلام کرنا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر جاگ رہا ہو تو اسے آواز سنائی دے۔ تو آپ سمجھ لیجئے جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھے، اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر اٹھے، تو ہمیں اس بات کا بخوبی خیال رکھنا ہے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، دکھلاوا ہماری عبادت سے نہ دکھائی دے، کہ لوگ یہ سوچے کہ یار یہ اس نے نیند خراب کر دی، یہ پڑھ رہا ہے اتنی زور زور سے اور نیند خراب کر دی ہے اس نے ہماری، اتنی زور زور سے یہ کلمات پڑھ رہا ہے، یہ اتنی زور زور سے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ اتنی زور زور سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، کسی کو تکلیف دے کر نہیں، اپنی خاموشی سے عبادت کرو، رو اللہ کے سامنے،
اس سے رابطہ مضبوط کر لو بس. پھر دیکھو کیسے مشکلات تمہیں چھوڑ کر بھاگتی ہے, کیسے پریشانیاں تمہیں چھوڑ کر بھاگتی ہیں, کیسے تم ہر طرح کی اذیتوں سے, اذیت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ اذیت میں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو. اذیت سے نکلو, کیسے نکلتے ہو آپ دیکھو. اور جب آپ یہ کلمات کا ورد جاری رکھتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وظائف کرو, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اگر آپ ان کا ورد جاری رکھتے ہو, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنے بہترین فائدے ملتے ہیں. آپ مشکلات سے فوراً نکل آتے ہو. یقین کیجئے ان کلمات میں اتنی پاور ہے کہ آپ کو, آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے, آپ کے رزق میں برکت ڈال دی جائے گی. آپ کسی بھی طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہو, آپ کو مشکلات سے باہر نکال دیا جائے گا. آپ کو کسی بھی کام کے لیے راستے نہیں دکھائی دے رہے, وہ راستے دکھائی دیں گے. اگر آپ یقین کیجئے, میں اگر قسم کھا لوں, سچے دل سے پڑھنے والے لوگ جو اگر ایک مثال کے طور پر اگر وہ چاہتے کہ یار میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, مجھے گھر مل جائے, میرے پاس گنجائش نہیں ہے, اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مجھے گھر دلوا دے, میرا اپنا گھر ہو جائے تو کرائے سے بچ سکوں گا میں, تو ان کلمات کو پڑھے, سچے دل سے پڑھے, لگاتار پڑھے, مہینوں تک پڑھے, سالوں تک پڑھے, اور پھر دیکھیں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. وہ پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنا, مشکل سے آپ کو 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے بس. اگر آپ 7 بار بھی پڑھتے ہو تو, ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھتے ہو تو بہت اچھی بات ہو جائے گی, بہت اچھی بات ہو جائے گی. اسی طرح آپ کی جو جائز خواہشات ہیں, جو جائز مقاصد ہے, آپ اس دعا کو, ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہو. لیکن لوگوں کو بتاؤ نہیں, بس دکھلاوا نہ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہم تو استغفار بھی کر رہے ہیں, عبداللہ بھائی آپ نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, کلمات پڑھ رہے ہیں, ہم استغفار کر رہے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھنے لگ گئے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سب سے بڑی سوچ آپ لوگوں نے جو بنائی ہوئی نا, سب سے غلط سوچ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ یہ کہ یار صرف میں اپنے کام کے لیے پڑھ رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے, اس وجہ سے اس کام کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد نماز چھوڑ دوں گا. آپ نے یہ نیت بنا لی, اور حقیقتاً ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے, ہمارا کوئی کام اگر بن جائے اس کے بعد تو ہم یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو. آپ دیکھ لیجئے, مجھے اچھے سے یاد ہے, میں اپنے زمانے کی بات کروں کہ جب ہمارے 9 میٹرک کے پیپر یا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کی بات کروں میں آپ لوگوں سے, جب ایگزام کا ٹائم آتا, اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے ہم لوگ, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے. تو ہم کیا کرتے تھے, نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگتے تھے اپنے لیے. آپ کو بھی یاد ہوں گے یہ وقت, اپنے لیے دعائیں کرتے تھے, اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی دے دیتا. اور جب اچھے سے ہمارے ایگزام نکل جاتے تو اس کے بعد ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے تھے. تو سیم پوزیشن ہماری ایسی ہے. ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سیلفش ہیں, ہم خود غرض ہے, خود ہی ہم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم مستقل طور پر نماز پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, استغفار کریں گے, جو مسنون اذکار ہے یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. مسنون اذکار میں نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو دیکھیں مسنون اذکار کے اوپر, وہ دعائیں یاد کریں, وہ مسنون اذکار کا اہتمام کریں گے ڈیلی روٹین میں. مشکل سے ان اذکار کو پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ چاہیے آپ کو. آپ وہ جب اذکار پڑھیں گے, آپ نماز پڑھیں گے, اللہ کو راضی رکھیں گے, تو آپ پر مشکلات ہی نہیں آئیں گی یار. آپ مشکلات کا انتظار کرتے ہو, پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, پھر دعائیں مانگتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, لیکن اس وقت تو زیادہ کرنا چاہیے جب آپ پر مشکلات آ جائے تو. لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم آپ فرائض تو پورے کرو, نماز تو پڑھو. مشکل وقت کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک آنے ہی نہیں دے گا آپ کے قریب مشکلات کو, پریشانیوں کو آنے ہی نہیں دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کے قریب مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں یہ نہیں آتی ہے, تنگی نہیں آتی ہے, وہ فائنینشیلی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے, اس کے تھوڑے سے پیسوں میں بہت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ان کلمات کو آپ لازمی پڑھیں 7 مرتبہ, اور نماز کا اہتمام ضرور کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کو منائیں, اللہ کو راضی کر لیں, تو مشکلات نہیں آئے گی. میں یہ ضرور کہوں گا آپ لوگوں سے, کچھ دن لگیں گے آپ کو مشکلات سے نکلنے کے لیے, لیکن جب آپ مشکلات سے نکل جائیں تو پھر نماز نہ چھوڑیے گا, استغفار نہ چھوڑیے گا, درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیے گا, مسنون اذکار نہ چھوڑیے گا. پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ
ایک کے بعد ایک کامیابی آپ کے لیے لکھ دی جائے گی. آپ مسلسل کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے. مسلسل کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. امید ہے آج کی میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور میں آپ لوگوں سے ہی کہوں گا کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.